الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تین باتیں ایسی پکی اور یقینی ہیں جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ پہلی بات ہے کہ جو شخص اللہ پاک سے محبت کرے گا، اللہ پاک نہ صرف یہ کہ اسے اپنا محبوب بنائیں گے بلکہ ساری مخلوق کا محبوب بنائیں گے۔ دوسری بات ہے کہ جو انسان گناہگاری والی زندگی گزارے گا، نہ صرف یہ کہ اللہ پاک کا مبغوض اور ناپسندیدہ بنے گا بلکہ مخلوق کا بھی ناپسندیدہ بنے گا۔ اور تیسری بات ہے کہ جو بندہ اہل اللہ کی، اکابر کی، بزرگان دین کی بے ادبی کا مرتکب ہوگا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کی نسل میں کوئی اللہ کا مقبول بندہ پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ پہلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پاک سے محبت کرے گا، اللہ پاک کا بھی محبوب ہوگا، مخلوق کا بھی محبوب ہوگا۔ بالکل پکی 100% یقینی بات ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہی نہیں جانتے کہ اللہ پاک سے محبت بھی کوئی چیز ہے۔ ہم اس کو مستقل موضوع، عنوان سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ مستقل چیز ہے، ایک سبجیکٹ ہے۔ محبت کا پہلا درجہ ہے عقلی۔ عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اندر محبت کا کوئی جذبہ محسوس نہیں ہو رہا۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بیٹے کو باپ سے محبت اندرونی طور پر، قلبی طور پر محسوس نہیں ہوتی،
لیکن عقلی طور پر وہ محبت کرتا ہے کہ یہ میرے باپ ہیں، میرے محسن ہیں، ان سے محبت کا مجھے حکم ہے، اس لیے کرتا ہے۔ لیکن اندر میں محبت والی بات نہیں پیدا ہوتی، اور جب سوچتا ہے کہ مجھے میرے والد سے واقعی محبت ہے تو دل کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں محبت نہیں ہے، لیکن وہ عقلی طور پر کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ پاک سے عقلی محبت کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ہمارے کفیل ہیں، وکیل ہیں، ہمارے یار و مددگار ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، محسن ہیں۔ بس اس اعتبار سے محبت کرتے ہیں۔ اندر سے آواز جب آتی ہے تو محبت کے نہ ہونے کی ہی آواز آتی ہے، محبت کے ہونے کی آواز نہیں آتی۔ یا عمل بتاتا ہے کہ اللہ پاک سے محبت طبعی طور پر نہیں ہے، قلب نہیں چاہتا، اللہ عمل بتاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تک محبت طبعی اور فطری نہ ہو جائے اس وقت تک عقلی ہی صحیح واجب ہے۔ اس کی ایک اور مثال کہ کبھی والدین سے، اولاد سے جیسی قلبی محبت محسوس ہوتی ہے، فطری محبت، ایسی محبت نہ اللہ سے محسوس ہوتی ہے نہ نبی علیہ السلام سے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاتون نے خط لکھا کہ حضرت مجھے اپنے اللہ اور رسول سے محبت زیادہ محسوس نہیں ہوتی، جبکہ ان کے مقابلے میں بچوں سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، کہیں میرا ایمان خطرے میں تو نہیں؟ کہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اپنے والدین اور اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ مجھے فکر ہو رہی ہے اس بات کی۔ تو حضرت نے جواب سوال کی شکل میں دیا، فرمایا اگر تمہارا وہی لاڈلا اور محبوب بچہ نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کر دے، اللہ کے ساتھ کچھ بدتمیزی کر دے، کیا کرو گی؟ تو انہوں نے پھر جواب لکھا کہ حضرت میں تو زور سے تماچا رسید کروں گی اسے، میں کیسے برداشت کروں گی کہ وہ ایسی حرکت کرے اللہ اس کے رسول کی شان میں؟ تو حضرت نے جواب دیا بس ثابت ہو گیا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بچے سے زیادہ ہے، فکر مت کرو، ورنہ تم اپنے معصوم اور محبوب بچے کو مارنے نہیں دوڑتے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بدتمیزی کو سن کر۔ بس فرق یہ ہے کہ بچے سے محبت طبعی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت عقلی ہے۔ اب وہ طبیعت اور فطرت میں آئے اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہو اس کے لیے سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا اپنی زندگی، اور اللہ سے محبت زیادہ ہو اس کے لیے اللہ کو خوب یاد کرنا ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بہت یاد کرتا ہے، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ خوب یاد کرنے سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ دونوں چیزیں۔ تو اللہ کی محبت دل میں زیادہ کرنے کے لیے خوب اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو محبت عقلی رکھتے ہیں اللہ سے، یقیناً ہم میں سے یہاں جتنے موجود ہیں اللہ کی ذات سے یہی امید ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی
کسی کو بھی برداشت نہیں کرے گا اللہ پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہوا دیکھ کر، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہوا دیکھ کر۔ یہ دلیل ہے کہ یقیناً سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ہوتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی محبت کے ہوتے ہوئے مومنانہ زندگی نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محبت صرف عقلی ہے، طبعی اور قلبی نہیں۔ وہ جو ہم اپنے اکابر مشائخ کے واقعات سنتے ہیں، جیسے ایک بزرگ کا یہ فرمان کہ جب کوئی میرے سامنے اللہ کا نام لیتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے منہ میں مٹھائی رکھ دوں، کہ میرے محبوب کا نام لینے والے کے منہ کو اگر میں مٹھائی سے نہ بھر دوں تو پھر کیا کروں؟ یہ محبت قلبی والے لوگ ہیں، محبت طبعی والے لوگ ہیں۔ ان کے خون میں محبت بس گئی تھی، ان کے رگ میں محبت رچ گئی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہمیں یہ چیز تعجب لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہوئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ محبت تو ہمیں بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہمیں بھی محبت ہے اللہ سے، ان کو بھی محبت ہے اللہ سے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کی محبتوں میں بہت بڑا فرق ہے، یکساں بالکل نہیں ہو سکتی دونوں کی محبت۔ اور کمال یہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہو وہ کہے کہ ہاں مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ اللہ کو بھی اپنے بندے سے محبت ہونی چاہیے، یوں اللہ کو محبت اپنے سارے بندوں سے ہے، جیسے ایک ماں کو اپنے سارے بچوں سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک بچہ ان میں ایسا ہوتا ہے جو دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے، اس سے ماں کو جو محبت ہوتی ہے دوسروں کو اس محبت سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اب چاہے اس کی جو وجہ ہو، یا تو یوں ہی ماں کو بچے سے محبت ہو، یا پھر بچہ ایسی زندگی گزارتا ہو ماں کے ساتھ کہ ماں کو زیادہ محبت اس بچے سے ہو جائے، جو بھی وجہ ہو۔ تو اہل اللہ اپنے اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر جب اللہ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے تو اچھی طرح سنیں دل کے کانوں سے کہ وہ سارے الفاظ جو ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، فلاں ہیں، شیخ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ان سب کا ترجمہ ایک ہی ہوتا کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جب اللہ ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر دنیا ان کو ان سب ناموں سے یاد کرتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے شدید محبت اپنے اللہ سے کی ہے، کہ اس محبت میں اننا آپ بھی رکا ہوگا۔ اس دنیا میں انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات سے محبت کرنے والے جسموں سے محبتوں کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں۔ ان میں سے آپ کے ہاں کتنی فہرست ہے جنہوں نے محبوب کے لیے جان دی؟ کسی کو 10 نام بھی یاد ہے کم از کم؟ 2 نام نہیں پیش کر سکتے بڑے بڑے دعوے داروں کے کہ انہوں نے اپنے محبوب کے لیے جان دی۔ کوئی نہیں دیتا، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، سب باتیں ہوتی ہیں، بکواس ہوتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بڑے کھلے اور صاف دل کے مالک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ نبی علیہ السلام سے جب تک وہ محبت نہیں ہوگی جس کا مطالبہ کیا گیا ہے
کہ اپنے والدین سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تبھی جا کے ایمان کامل ہوگا۔ تو خدمت میں آ کے بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ محبوب ہیں، میرے والدین سے بھی، میری اولاد سے بھی، تمام لوگوں سے بھی، لیکن میری اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ صفائی قلب کی ہوتی تھی ان لوگوں کی، منافقت نہیں تھی۔ ہمیں تو محبت کی میم کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہم محبتوں کے دعوے کر دیتے ہیں، چاہے جائز جگہ کریں کہ چاہے ناجائز جگہ کریں۔ ہمیں تو اپنی نگاہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر ابھی نہیں، یعنی ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہو، اگر تمہیں اپنی جان زیادہ محبوب ہو۔ پھر تھوڑی ہی دیر سوچے حضرت عمر سر جھکا کر، زیادہ وقت نہیں دیا کہ یا رسول اللہ ایک رات دیجیے، 2 دن دیجیے، وہیں سر جھکایا اور بیٹھ گئے، اور آدھے 1 منٹ میں سر اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی برجستہ ارشاد فرمایا الآن یا عمر، کہ عمر اب بات بنی، اب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ یہاں عاجز یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جان سے زیادہ بندے کو کوئی محبوب نہیں ہوتا۔ دوسرے کا سر بھی کٹ جائے وہ غم نہیں ہوتا، خود کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو 10 دفعہ دیکھے گا کہ کتنی اندر گیا ہے، کیسے ہوا ہے، کتنا کٹا ہے، کتنا خون بہا ہے، کہیں اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں بن جائے گا، آگے کوئی پریشانی تو نہیں ہو جائے گی، ڈاکٹر صاحب کو یوں ہی صحیح دکھا لیتا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنی جان سے محبت۔ اپنی جان سے محبت شدید رکھنے والا ایمان کے تقاضوں پہ عمل کبھی بھی نہیں کر سکتا، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کو بھی رہنے دیں۔ تو اللہ پاک سے محبت ایسی اہم اور ضروری چیز ہے جیسے ہمارے زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے۔ جو شخص بغیر اللہ کی محبت کے زندگی گزارتا ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے، جو اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ، کہ یاد کرنے والا زندہ اور نہ یاد کرنے والا مردہ۔ اس میں بتانا یہی مقصود ہے کہ یاد کرنے والا محبت والا، یاد نہیں کرنے والا محبت سے محروم، لہذا جو محبت کرنے والا ہے وہ زندہ اور جو محبت سے محروم ہے وہ مردہ۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرتے ہیں؟ بہت مانگتے ہیں، کافی ساری چیزیں مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، دین بھی مانگتے ہیں، اللہ کا قرب بھی مانگنے والے موجود ہیں۔ ایسے کتنے ہیں جو اللہ سے سوال کریں کہ اللہ آپ کی محبت نصیب فرما دیجیے؟ اور یہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی مانگا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں آپ کی محبت کی۔ سؤال کا ترجمہ بھیک مانگنا، کہ اللہ میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے، اس چیز کی بھی، آپ کی محبت کی۔ پھر آپ کی محبت کے ضمن میں ہر اس چیز کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے محبت کرنا آپ کے دربار میں مجھے فائدہ پہنچائے، اور ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچائے۔ نماز آپ کی محبت میں اضافہ کرے گی، آپ کی محبت تک پہنچائے گی، مجھے نماز کی محبت دیجیے۔
آپ کے مقربین اور آپ کے محبوبین کی محبت مجھے آپ کی محبت تک لائے گی تو مجھے ان کی محبت دیجیے، اور اے اللہ پھر محبت دے کر اس محبت کو اتنا غالب کر دیجیے، اتنا غالب کر دیجیے مجھ پر کہ اب کوئی اور چیز مجھے محبوب نہ ہو آپ کی محبت سے زیادہ۔ کیسے؟ کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا، اللہ حبک احب الاشیاء الی من نفسی، کہ اے اللہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت آپ کی ہو، ومن اہلی، اور میرے اہل و عیال سے زیادہ محبت آپ کی ہو۔ پھر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا آگے محبوب علیہ السلام نے، ومن الماء البارد، کہ اللہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت آپ کی ہو۔ بھئی جان بھی آگے، یہاں پر اہل و عیال بھی آگے، پانی کیا چیز ہے؟ پانی کون سی ایسی چیز تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت آپ کی مجھے ہو؟ ہمارے اکابر مشائخ نے یوں سمجھایا کہ جب انسان کی جان پہ بن آتی ہے سخت ترین پیاس کی وجہ سے، انتہائی شدید گرمی ہو اور بندہ پیاسا ہو اور پاس میں پانی نہ ہو، اس سے پوچھو کہ اسے کیا چاہیے، اسے جان اکھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ کہے گا بس پانی چاہیے۔ پانی ایسی چیز ہے کہ کسی وقت پانی مطلوب، مقصود، مرغوب، محبوب بن جاتا ہے کہ اس سے ہٹ کر کچھ نہیں چاہیے، بس پانی چاہیے۔ اور پانی ایک ایسی چیز ہے، لوگ کہتے ہیں دشمن کو بھی دے دو، اسے بھی پیاسا مت رکھو، اسے بھی مت تڑپاؤ۔ پانی کے معاملے میں آدمی ایثار سے کام نہیں لیتا، پہلے خود سیراب ہو جائے گا، اور یہ سیراب ہونا انسان کو ایسا مست کر دیتا ہے اور ایسا سکون دے دیتا ہے کہ اللہ پاک جنتیوں کو جو سکون عطا فرمائیں گے وہ پلا کر ہی عطا فرمائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اللہ پاک ان کو اپنے ہاتھوں سے شراب طہور کے جام پلائیں گے۔ یہ پینا انسان کو ایسا مست کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے وقت جب کہ جان صرف پانی پانی کر رہی ہو اور یہ یقین ہو چلا کہ پانی اگر رہے گا تو جان بچے گی ورنہ مر جاؤں گا، ایسے وقت میں بھی اے میرے پیارے اللہ میں آپ کی محبت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اسی کو ایک بزرگ نے یوں فرمایا، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، اس سے بھی بڑھ کر تیری پیاس مجھ کو، کہ پیاسے کو جیسے ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کے آپ کی پیاس مجھے ہو۔ کیا ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آیا کہ ہمیں یہ خیال ہوا ہو کہ اس وقت مجھے کوئی چیز چاہیے تو وہ صرف اللہ کی محبت، اور ہم نے ٹوٹ کے اللہ سے کہا ہو کہ پیارے اللہ مجھے اپنی محبت کا مزہ چکھا دیجیے؟ انسان جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے آنکھوں کے نینوں میں اترنا چاہتا ہے۔ اور جس کو راستہ کیا جا رہا تھا، کوئی کسر باقی نہیں رکھی جا رہی تھی، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ سہیلیوں نے پوچھا کہ اس طرح رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی تم جتنا وقت مجھے بنانے سنوارنے میں ضائع کر رہے ہو، مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے، یہ سوچ کر کہ میں جس کے لیے سنواری جا رہی ہوں، بن رہی ٹھن رہی ہوں، پتہ نہیں وہ مجھے پسند کی نگاہوں سے دیکھے گا کہ ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرے گا تو پھر یہ سارا کس کام کا، اور اگر وہ مجھے پسند کر لے تو اس کی ضرورت نہیں۔
ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کی محبت ہے کیا چیز۔ اللہ پاک ہمیں قبول فرما لیں، وہ ہم کو دیکھیں تو ہم انہیں پسند آ جائیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی 80 سال کی عمر میں، کوئی موسم نہیں تھا اولاد کا، خود ہی انہوں نے کہا کہ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، ہڈیاں گل چکی، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، سر پکار پکار کے اعلان کر رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں ابھی بھی پر امید ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں دیکھا کہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، پوچھا انا لکی ھذا، کہاں سے آگے مریم یہ پھل، موسم تو ہے نہیں، قالت ہوا من عند اللہ، جواب دیا کہ وہی بھیج رہا ہے جو موسم میں پھل پیدا کرتا ہے، وہی بے موسم کے بھی دے رہا ہے۔ تو اسی کو بہانے کے طور پر اللہ کے دربار میں پیش کیا کہ اے اللہ آپ مریم کو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہیں، تو مجھے بے موسم میں اولاد دینے پر کیا قادر نہیں ہے؟ یہی وہ موقع تھا جہاں اللہ نے ان کی سن لی کہ موقع کی مناسبت سے، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم اکثر ارشاد فرماتے ہیں موقع کی مناسبت سے مانگی ہوئی دعا اکثر قبول ہو جاتی ہے، کہ کسی نیک شریف متقی پرہیزگار جوان کو دیکھو، دعا کرو اے اللہ میرا بھی ایک بچہ ہے ایسے ہی بگڑا ہوا ہے، اے کریم آقا آپ اپنے فضل سے میرے بچے کو بھی اس جیسا مقبول بندہ بنا لیجئے۔ تو موقع کی مناسبت سے دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں عاجز بتانا یہ چاہ رہا ہے اصل بات کہ زکریا علیہ السلام نے بچے کی دعا کی ہی صحیح، لیکن ساتھ میں کیا کہا وہ سنیے، کہتے ہیں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ اے میرے پروردگار آپ اسے پسند بھی کر لیجئے برائے مہربانی، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، پسند کر لیجئے، رضی کا لفظ استعمال فرمایا، رضی کہتے ہیں پسندیدہ، یہ نہیں کہ آپ مجھے اولاد دے دیں پھر آپ کی نظر میں وہ ٹھہرے ہی نہیں، جچے ہی نہیں، کیا فائدہ، آپ کو پسند بھی کرنا ہوگا اسے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کر ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی دعا ہے جو بہت مشہور ہو چکی، اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ اب اگر ان کو پسند کرنا ہے مجھے تو وہ ویسا بنا کر رہیں گے کہ میں انہیں پسند آؤں، یا وہ یہ ان کا کام ہو جائے گا، ہمیں تو بس دعا کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے گناہگار کو اللہ پسند نہیں فرمائیں گے، نافرمان کو اللہ پسند نہیں فرمائیں گے، حرام کھانے والے کو، حرام کاری میں مبتلا شخص کو اللہ پسند نہیں فرمائیں گے، بے نمازی کو اللہ پسند نہیں فرمائیں گے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اس دل کو اللہ پسند نہیں فرمائیں گے، تو پھر وہ خود ہی ہم کو ویسا بناتے چلے جائیں گے، بناتے چلے جائیں گے کہ ہم انہیں پسند آ جائیں گے۔ یہ مستقل دعا ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی نگاہوں میں پسندیدہ بنا لیجیے۔ اور اس کا ایک نسخہ عاجز آپ کو بتاتا ہے، بہت آسان اور سہل نسخہ جس پر عمل کرنا سب کے لیے ممکن ہے، چاہے ابھی زندگی میں وہ تقویٰ نہ ہو، وہ نماز نہ ہو، وہ اللہ پاک کے احکامات نہ ہو، معاملہ گڑبڑ ہو، لیکن پھر بھی ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت اپنی نگاہوں میں پسندیدہ بن جاتا ہے اللہ کی نظر میں اسی وقت ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، اور جس وقت اپنی نگاہوں میں ناپسندیدہ ہوتا ہے اسی وقت اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں جچنا ہو،
اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننا ہو تو آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاؤ. یہ جو ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، لائک، کمنٹ، شیئر، آج کی زبان میں عاجز عرض کر رہا ہے. اپنی ہی بات کو لائک کرو، اپنے ہی عمل کو لائک کرو، اپنی ہی چیز کو لائک کرو، سیلفی لی پوسٹ کر دی کہا لائک کرو. یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنی نظر میں پسندیدگی کی باتیں ہیں. جو بندہ ایسا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتا ہے. بار بار آئینہ دیکھنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے منع فرمایا کہ بار بار آئینہ دیکھو گے اترانے لگ جاؤ. آسان نسخہ ہے اپنی نظر میں گر جانا، جس کو ہمارے مشائخ تواضع سے تعبیر کرتے ہیں، عاجزی، انکساری سے تعبیر کرتے ہیں. خلاصہ اس کا کیا ہے؟ اپنی نظر میں گر جاؤ، بس اللہ اسی وقت اٹھا لیں گے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنے کو گرانے کی انتہا کرتا ہے اللہ بھی اسے پھر اٹھانے کی انتہا کرتے ہیں. معراج نبی علیہ السلام کو ایسے ہی موقع پر نصیب ہوئی کہ نبی علیہ السلام کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا، اور پھر بھی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنی ہی ذلت اور عاجزی کے الفاظ نکلے. اللہ مسئلہ میرا ہے، میری کمزوری ہے، تدبیر صحیح نہیں کیا، فلاں فلاں، یہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا. اللہ نے کہا کہ بس میرے محبوب اب عبدیت کی انتہا ہو چکی، تم بندہ بننے کی انتہا کر چکے ہو، اب میں بتاتا ہوں تمہیں اس کا انعام کیا ہے. اب میں اوپر بلاؤں گا تمہیں اپنے پاس. قرب کا وہ مقام بخشا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اس قرب کے مقام کو دنیا میں کوئی نہیں پہنچ سکا. نبی علیہ السلام سب سے بڑے عبد گزرے ہیں اس دنیا میں. اہل علم سمجھیں گے اس نقطے کو کہ عابد ہونا الگ ہے، عبد ہونا الگ ہے. عابد ہونے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے. گناہگار بھی عابد ہو سکتا ہے، گناہگار بھی عابد ہو سکتا ہے، گناہگار نیکیاں کر سکتا ہے، ممکن ہے. ایک آدمی شراب بھی، نماز بھی پڑھے، ایک آدمی روزے بھی رکھے، ایک آدمی چوری بھی کرے، زکات بھی لے، ایک آدمی کی سنت کو روزانہ ذبح کرے اور تہجد گزار، ممکن. عادت گناہوں کے ساتھ ممکن ہے. عابد ہونا ایک الگ چیز ہے. غیر عالم بھی عابد ہو سکتا ہے. سنتے نا واقعات کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، وہ عالم نہیں، صرف عابد. لیکن عبد ایک الگ چیز ہے. عبد کا مطلب ہے بندہ، عبد کا مطلب ہے بندہ. لیکن ہمیں بندہ بھی نہیں معلوم کہ کیا چیز ہوتی ہے بندہ. بندے کو سمجھنے کے لیے ہم لفظ غلام اختیار کریں. غلام تو سبھی سمجھتے ہیں، بندہ کہتے ہیں غلام کو، لیکن الگ میننگ میں آتا ہے. وہ عربی میں غلام کہا جائے تو لڑکا. قافلہ گزر رہا ہے، دیکھا کنویں میں یوسف علیہ السلام. پھر آپ پوچھیں کہ غلام کس کو کہتے ہیں؟ غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. یہ غلام کی تعریف. اگر اس کی بھی اپنی کوئی مرضی ہے تو وہ غلام نہیں. اسی لیے ایمپلائی غلام نہیں ہوتا، اس کو ملازم کہتے اردو میں. وہ غلام نہیں ہوتا، اس کو غلام بنا بھی نہیں سکتے. اور وہ جب زیادہ اس کو ٹارچر کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا غلام نہیں ہوں. کہتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟
کہ امپلائی ہونا الگ چیز ہے، ملازم ہونا الگ چیز ہے، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ غلام کیا کہتا ہے اپنے آقا سے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، جو آقا سلائیں گے وہاں، کیا مطلب ہے اس کا کہ سرکار میری تو آقا ہے جو بھی ہے، میں تو بس غلام محض ہوں، غلام بے دام ہوں۔ تو عبد کہتے ہیں غلام، غلام وہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ ایسے بنے تھے نبی علیہ السلام اپنے پاک پروردگار کے حق میں۔ پھر اللہ کو ایسا پیار آیا، ایسا پیار آیا، ایسا پیار آیا کہ اس لفظ عبد کو ہی اللہ نے نبی علیہ السلام کی شان کی علامت بنایا اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو۔ میں بندہ بننے کی مجھے بہت پسند آ گئے، واقعی تم میرے بندے ہو، اور آپ سے عاجز کہے کل قیامت کے دن اللہ پاک اگر کہہ دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، نے ایسے بندوں کے شیطان کو خطاب کر کے کہا ہے قرآن عظیم الشان میں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ تیرا کوئی داؤں ان پر چلنے والا نہیں ہے۔ اور شیطان کو بھی یہ پتا تھا کہ کچھ تو بندے ایسے ہوں گے دنیا میں جن پر میری کوئی چال نہیں چل پائے گی، اسی لیے وہاں پر سب کو بہکانے بھٹکانے کا چیلنج کرتے ہوئے یہ کہہ اٹھا اپنی ہی زبان سے، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے مولا جو تو نے خود چنے ہیں اپنے لیے، ان پر میں کچھ نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ میری کوئی چال نہیں چل سکتی۔ کاش ہم سارے ان بندوں میں شامل ہو جائیں، اور یہ وہی بندے ہیں جو اللہ کے عاشق بندے ہیں، محب بندے ہیں، جن کا روا اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جن کی رگ سے اللہ کا عشق رس رہا ہوتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، بچوں نے پتھر پھینکنے شروع کیے، پتھر لگتا، زخم ہوتا، خون نکلتا، وہ خون کا قطرہ اللہ کا لفظ لکھتا، خود بخود اللہ کا نقش، جہاں جہاں خون گر رہا وہاں اللہ کا نقش۔ کسی نے کہا کہ اس کو پتھر مار کے کیا کرو گے، وہ اس کا دیوانہ ہے جس کا دیوانہ بننا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ دنیا میں ناجائز عشق و محبت میں پھنس کر لوگوں پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، جو ان میں پھنس جاتے ہیں ان پر۔ دنیا میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ سچے عاشق اور محب پر پتھر پھینکے گئے۔ یہ محبت مانگنے کی چیز ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اللہ بھی دل دیکھتے ہیں۔ اب آئے دوسری بات کی طرف کہ جو بندہ گناہگاری والی زندگی گزارے گا وہ اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ اور مخلوق کی نظر میں بھی ناپسندیدہ۔ یہ بات بالکل پکی ہے، پکی، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو شخص نہیں پھیر سکے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر کے تیرے قدموں میں لائیں گے۔ بولے ہم اللہ کو ناراض کر کے باقی ساروں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اللہ پاک ایسا ہونے نہیں دیتے۔ جو اللہ کو محبوب بنا کر، اللہ کو اپنا مقصود بنا کر صرف اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر رکھتا ہے اور دنیا سے منہ موڑ کر دور جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ اللہ والوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ ہم پریشان ہیں؟ کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ نہ کہے آ کر کے میں پریشان نہیں ہوں، میں بہت مطمئن اور خوش ہوں؟
باوجود دین کے، افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ باوجود ظاہری دین کے بندہ پریشان ہے۔ کیوں کہ دین کی علامتیں ظاہر ہیں، دین کی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اولیاء کے بارے میں آپ نے قصے بہت سنے ہیں، اولیاء کرام کی کرامتوں کے تعلق سے، ان کی ابھی قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ اب ویسے مشکل سے کوئی پیدا ہوں گے، لاکھوں نہیں کروڑوں میں اس زمانے کے اعتبار سے ایک آدھ پچھلوں کی یاد پیدا کرنے والا پیدا ہوگا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ولی موجود ہے۔ اس عاجز کے یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی اب کوئی نہیں ہو سکتا، اس زمانے میں بھی ولی ہو سکتے ہیں، اور بہت بہترین درجے کے ولی ہو سکتے ہیں، مستجاب الدعوات ولی ہو سکتے ہیں، اللہ کے مقبول و محبوب ولی ہو سکتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ عاجز اکثر کہتا ہے بیانات میں کہ آپ کو اگر کسی ایسے نوجوان کے بارے میں علم ہو جو اپنے گھر سے مسجد آنے کے لیے نکلے اور آ کر مسجد میں نماز پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر پھر اپنے گھر جائے اور اس دوران وہ ایک دفعہ بھی بد نگاہی نہ کرے، آپ اس سے دعا کی درخواست کیجیے، وہ مستجاب الدعوات ہے، وہ اللہ کا ولی۔ آپ کو کشف و کرامات والے اولیاء، بڑے بڑے بزرگان دین کو ڈھونڈتے پھرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے محلے میں ولی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں ولی موجود ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے گناہ سے بچنا، ایک ہی راستہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، گناہ چھوڑو، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، کہ صحابی بننا یہ ناممکن چیز ہے، دنیا میں اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابیت کا معاملہ ختم۔ لیکن صحابی جیسا اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ صحابی جیسا کیا مطلب؟ کہ صحابی کو نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوا کرتی تھی، تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس دور میں ایسا لگے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی تو کیا کرے؟ فرمایا پورے دن بھر میں ایک گناہ اس سے صادر نہ ہو، پورے دن بھر میں ایک بھی گناہ، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، ایک بھی گناہ نہ صادر ہو تو اس نے وہ دن گویا نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا۔ کہ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ عبادتوں کی طرف لانے یا آنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ گناہوں سے نفرت اختیار کی جائے، اللہ کی محبت دل میں ایسے جوش مارے گی، جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب رات کے آخری پہر میں نماز میں مشغول ہوتے تو سینے مبارک سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی جوش مار رہی۔ یہ کیفیت اس بندے کی ہوگی جو گناہوں سے دور ہوگا اللہ کی محبت کے اعتبار سے، پھر اس کے لیے عبادتیں بہت آسان ہو جائیں گی، بہت آسان ہو جائیں گی، عبادت مشکل نہیں ہوں۔ تو پریشانیوں کی وجہ گناہ ہے، اللہ سے محبت سے محرومی کی وجہ گناہ ہے۔ پہلی بات جو آپ نے سنی کہ اللہ کی محبت بندے کو ایسا بناتی ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں کی نظر میں محبوب بنا دیتی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، گناہ چھوڑ۔ جہاں خلوت میں گناہ سے بچنے کی یہ فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ شخص جسے تنہائی میسر ہو اور وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس یاد کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کل قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔
کیا ہماری تنہائیاں ایسی ہیں؟ پچھلے لوگوں کی پچھلے حضرات کی تنہائیاں اتنی قیمتی نہیں تھیں جتنی قیمتی آج کی تنہائیاں ہیں. اس کو ذرا غور سے سنیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے بہت بڑے، بہت پہنچے ہوئے، بہت بڑا مقام و مرتبہ. آپ جتنے القاب، جتنے آداب، جتنے الفاظ حضرت کے لیے استعمال کریں کم ہیں، لیکن ان کی تنہائی بھی اتنی قیمتی نہیں جتنی تنہائی آج کی قیمتی ہے. وہ کیسے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گناہ کا کوئی موقع نہیں تھا. وہ حسن بصری تھے، پوری دنیا میں مشہور تھے، ہر فرد ان کو جانتا تھا. وہ گناہوں والی رات گزار بھی نہیں سکتے تھے کہیں جا کر. تھوڑا غور سے سننا. اور سب سے چھپ چھپا کر ان کے ہاں کوئی موقع ہی نہیں تھا. لیکن آج اگر اس دور میں سب سے بڑا بھی کوئی اللہ والا ہو، امام المتقین ہو، پورے عارفوں کا سردار ہو، دنیا اس کو دیکھ کر کلمہ پڑھے، ایسے آدمی کے لیے بھی سب سے چھپ کر، اپنے کو چھپا کر، دوسروں کے فرشتوں کو خبر ہوئے بغیر خطرناک سے خطرناک، گندے سے گندہ گناہ کرنے کا موقع موجود ہے. اب اگر وہ اس سے بچتا ہے تو اس کی رات قیمتی ہوئی کہ نہیں؟ اس رات سے بھی یہ جو ڈبہ ہے کس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یہ عالم کے بھی ہاتھ میں ہے، غیر عالم کے بھی ہاتھ میں ہے، جوان کے بھی ہاتھ میں ہے، بوڑھے کے بھی ہاتھ میں ہے، شریف کے بھی ہاتھ میں ہے، بدمعاش کے بھی ہاتھ میں ہے، سب کے ہاتھوں میں ہے. اور وہ اپنی رات کی تنہائیوں کو جیسے چاہے گزار سکتا ہے، جیسے چاہے. موبائل بازو موجود ہے، لیکن وہ اللہ کے خوف سے اسے ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. موبائل کے ذریعے گناہ کرنے کو تڑپ رہا ہے، لیکن اللہ کو یاد کر کر کے اس کے آنسو نکل رہے ہیں. کل قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو موبائل کے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ ہی نہیں سمجھتے. حرام ہے. جیسے چلتی پھرتی کوئی چیز ہو اسے دیکھنا جیسے حرام ہے، گناہ ہے، ٹھیک اسی طرح موبائل میں چلتی پھرتی چیز کو دیکھنا بھی حرام ہے اور گناہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ موبائل میں جائز ہے، موبائل میں بھی ناجائز. آپ یہ سوچیں کہ باہر جو زندہ نامحرم ہے اس کو دیکھوں گا تو اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کو کہا ہے. یہ تو موبائل ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ وہ حقیقت میں تھوڑی. تو اس کا یہ خیال غلط ہو. تو جو نوجوان اپنی رات بغیر موبائل کے گناہ کے گزار لے وہ ولی اللہ ہے، اس کو ولایت حاصل ہے. کیسے؟ کہ وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، اور تقوی کا انعام ولایت ہے، اور تقوی اسی کو کہتے ہیں. اور ایک نقطہ سنیے. مثال کے طور پر رات 11 بجے سے 12 بجے سے ایک نوجوان 3 بجے 3:30 بجے رات تک موبائل کے گناہوں میں ملوث رہا. ایسے اس زمانے میں بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ. اس کا اس قدر ابتلا ہے، اس قدر شیوع عموم ہے کہ الا ماشاء. پچھلے زمانے میں فخر ہوتا تھا لوگوں کو کہ اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوتا کیونکہ اس گھر میں ٹی وی نہیں ہے.
لیکن آج متقی گھرانہ بھی تھیٹر بنا ہوا ہے موبائل کی وجہ سے، اور وہاں ایک آدمی بھی گندگی پھیلاتا ہے تو متقی کے گھر میں گندگی آ گئی اس مسجد کی بنا، تو متقی کے گھر میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی نوجوان 3:30 بجے رات تک موبائل کے گناہوں میں ملوث رہا، پھر اس کے بعد اٹھا، وضو کیا، تہجد پڑھی، اس کو متقی نہیں بولیں گے، اس کو متقی نہیں بولیں گے، یہ عابد ہوا اللہ کی نظر میں۔ تہجد کی 12 رکعتیں پڑھ لی اس نے، یہ الگ بات ہے کہ رو رو کے معافی مانگ لیا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو متقی نہیں بولیں گے، یاد رکھنا۔ کیوں متقی نہیں بولیں گے؟ اس لیے کہ تقویٰ نہیں اختیار کیا اس نے۔ تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں، کرنے کو نہیں کہتے۔ تہجد پڑھنے کی وجہ سے اس کو تہجد گزار تو بولیں گے، متقی نہیں بولیں گے، کیونکہ وہ تو گناہوں میں ملوث رہا ہے رات کا اکثر حصہ۔ ہاں، اس کے مقابلے میں ایک نوجوان، وہ موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ایک گناہ بھی نہیں کیا، رات بغیر گناہ کے گزاری، یہ ہے متقی۔ رات بھر گناہوں میں گزار کر تہجد پڑھنے کے بعد دعا کی قبولیت کو یقینی نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن رات بھر تقویٰ کے ساتھ گزار کے صبح اس کے دعا کرنے پر دعا کی قبولیت کو یقینی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، گناہوں سے بچنا، ورنہ وہی چیز ہوگی۔ ہمیں تجربہ ہے اس بات کا، آئے دن کا، جہاں بھی جانا ہوتا ہے، 25 اگر لوگ آئے تو اس میں 23 لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے رونا روتے ہیں، اور ایسے انداز سے پریشانی بتاتے ہیں، لگتا ہے کہ اب اس بیچارے کی پریشانی تو اس کی موت پر ہی ختم ہو، لہٰذا اسے خودکشی کی اجازت دے دو۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں ادھر سے بھی اٹک گیا، ادھر سے بھی اٹک گیا، یہ بھی پریشانی آ گئی، وہ بھی پریشانی آ گئی، فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، کہ راستہ ہی نہیں۔ حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے چیز، کچھ بھی نہیں ہے، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو لمبی چوڑی تفصیل بیان کی، ان سب کی وجہ صرف گناہ ہے، وہ چھوڑیے، یہ سب خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز جو عاجز نے کہی تھی کہ بے ادبی اور گستاخی نسل میں مقبول بندے کے پیدا ہونے سے رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس پر بات کرنے کا وقت نہیں رہا، اتنی ہی بات کافی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات پاک کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، سچے دل سے نیت کیجئے کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقویٰ پر گزاریں گے۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک اسی مراد پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ کتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ
وصفاته وصفاته وقبلت وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله استغفر الله ربي أستغفر الله من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه برحمتك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ يا أرحم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، جو حضرات مراقبہ نہیں جانتے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے جیسے عاجز کہے ویسے کرتے چلے جائیں۔ سروں کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے ہٹ کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک کی یاد میں ڈوب جائیے۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ، دعا فرما لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے انتہائی عاجز مسکین فقیر بندے ہیں، پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، گناہوں میں زندگی ڈوب چکی ہے، اے کریم آقا اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی ہے، دنیا والوں نے تو دھکے دے دیے، دنیا والوں نے تو نفرت کا اظہار کر دیا، اے کریم آقا، اے کریم آقا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی و بربادی کے پورے سامان کر لیے۔ اے اللہ، بے شک بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، لیکن بہت امیدیں لے کر آئے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ نے اپنے دربار میں جمع ہو کر
کلمات توبہ پڑھ کر ہاتھ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ پیارے اللہ ایک ایک گناہ کو کھرچ کھرچ کر ہماری زندگی سے نکال دیجیے، پاک کو صاف فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، جیسے ایک ماں نجاست اور غلاظت میں لتھڑے ہوئے اپنے معصوم بچے کو صاف کرتی ہے، نہلاتی دھلاتی بہترین کپڑے پہناتی اور خوشبو لگا کے دوسروں کے لیے قابل قبول بناتی ہے، پیارے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمیں پاک صاف فرما کر اپنے اور مخلوق کے لیے قابل قبول بنا دیجیے۔ اے کریم آقا ہمارے دلوں کو بھی صاف فرمائیے، دماغوں کو بھی صاف فرمائیے، جسموں کو بھی صاف فرمائیے۔ کریم آقا ہم سے راضی ہو جائیے، اور آپ کی رضا کے لیے جو اسباب ضروری ہیں اے کریم آقا انہیں ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ ہمیں گناہوں سے بھی بچا لیجئے، گناہوں کے اسباب سے بھی بچا لیجئے۔ اے اللہ دور ایسا آ چکا ہے ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے، اے اللہ مجبور ہو کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اے کریم آقا ہمیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط اور کامل نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اے اللہ آپ ہی ہماری رہبری فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ بے شک ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، اے اللہ یقیناً آپ نے ناراض رہنے کا فیصلہ کیا ہوا ہوگا، لیکن اے اللہ پھر بھی آپ راضی ہو جائیے کہ آپ کے فیصلوں کو بدلنے والی ذات صرف آپ کی ہے۔ اے کریم آقا ہم میں سے بہت سارے بہت پریشان ہیں، اے اللہ ہر اعتبار سے پریشان ہیں، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، حالات نے گھیرا ہوا ہے، معاشی تنگی میں جکڑے ہوئے ہیں، لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں، کوئی پرسانے حال نہیں، اے اللہ دھکے کھاتے کھاتے ایسے ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں لگتا ہے کہ جانور بھی ہم سے خار کھانے لگے ہیں، اے اللہ انہیں بھی احساس ہو چکا ہے کہ ہم کتنے نافرمان بندے ہیں، کتنے گناہ گار غلام ہیں۔ اے کریم آقا ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے اور ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں تو شام ٹوٹ جاتی ہے، شام توبہ کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے۔ اے کریم آقا ہم میں سے ہر ایک کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنائیے، توبہ پر استقامت بنائیے۔ اے کریم آقا آپ ہم سب کو ایسے بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ ہم نے سنا کل قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور آپ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے۔ پیارے اللہ ہمیں اس صف پہ شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، سختیوں سے، اے اللہ دشواریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے کریم آقا حساب تو وہ دیتا ہے جو حساب رکھتا ہو، اے اللہ ہم نے حساب رکھا ہی نہیں ہے، اے اللہ ہم دینے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ جیسے آپ نے دنیا میں ہمیں بے حساب عطا فرمایا ہے، نوازا ہے، کل قیامت کے دن بھی بے حساب و کتاب جنت میں داخل آسان فرما لیجیے۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب فرمائیے، شفاعت بھی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس دنیا میں جیتے جی محبوب کی سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک ایک ادا پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ موت کے وقت جب فرشتہ حاضر ہو، اے اللہ ہمارے دماغ کو ٹٹولے تو اسے علم الہی سے بھرا ہوا پائے، دل کو ٹٹولے تو وہ عشق الہی سے بھرا ہوا پائے، اور جسم کو ٹٹولے تو وہ سنتوں کے نور سے سجا ہوا ملے۔ اے کریم آقا اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کو سنت کا عاشق اور سنت کا محب بنا دیجیے، ایک ایک محبوب کی ادا کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قیمتی زندگی کے قیمتی ایام یوں ہی ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں، پیارے اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں انہیں زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دور بیٹھے جو لوگ دعاؤں میں شریک ہیں انہیں بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ یہاں جو حاضرین ہیں بیٹھے ہوئے، اس کے دل میں جو جائز اور نیک تمنا مراد اپنے فضل سے اسے پورا فرمائیے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا پوری دنیا میں انسانیت کو زندہ فرمائیے، حیوانیت کو ختم فرمائیے، امن و امان کا دورہ فرمائیے، چین و سکون کی فضا کو عام فرمائیے۔
اے اللہ اس بستی میں خیر نازل فرمائیے، رحمتیں اور برکتیں اتاریے، اے اللہ ہر شر اور فتنے سے بستی اور بستی والوں کی پوری پوری حفاظت، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے، کریم آقا ہمیں محروم ہونے سے بچا لیجیے، مقہور ہونے سے بچا لیجیے، مردود ہونے سے بچا لیجیے، ہم میں سے ہر ایک کو عافیت کاملہ کی نعمت سے سرفراز فرمائیے، اپنی ذات پاک کی سچی پکی شدید ترین محبت نصیب فرمائیے، تعلق خاص نصیب فرمائیے، اللہ ہمیں بھی اولیاء میں شامل فرمائیے، ہماری نسلوں کو بھی اپنے اولیاء میں شامل فرمائیے، نور تقویٰ سے ہم سب کو مزین فرمائیے، ہماری نسلوں میں متقیوں کے امام پیدا فرمائیے، کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔